اولوئی خان اور چغتائی خان اور جوجی خان جو اس کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس کے بیٹے بھی تھے، سب سورج کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا بطور امتحان ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے، کسی کو مشہور کر دیتا ہے، کسی کو گمنام کر دیتا ہے، کسی کو شہرت دے دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو دنیا کے صفحات سے کیا ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی کو طاقت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو بیماری دے دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقوی دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کالا بدصورت بنایا، کسی کو خاندان اچھا دیا، کسی کو چھوٹا خاندان دیا۔ یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے ہونے کا معیار صرف ایک ہے، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی۔ اے لوگو، قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک اللہ نے عزت کا پیمانہ دیا، ایک تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیا، ایک اللہ نے تمہیں عزت کا اور کامیابی کا معیار دیا ہے، ایک تم نے اس کے مقابلے میں بنا لیا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اعلان کر کے بتایا تھا جو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا، جو جتنا مجھے زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ ولیکن ابیتم، تم نے انکار کر دیا، وکہا قلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم میرے پیمانے تم نے توڑ دیے، میرے معیار تم نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور تم وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، وہ سپہ سالار، وہ قریشی، وہ ہاشمی، وہ پٹھان، وہ راجپوت، جو اس طرح تم نے اپنے معیار بنانے شروع کیے۔ الیوم اضعوا نسبکم وارفعوا نسبی، آج تمہارے معیار ٹوٹ جائیں گے، میں اسے پست کر دوں گا اور میرا معیار بلند ہوگا، میرا نسب اونچا ہوگا۔ این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پکارے گا تو وہ سید قریشی ہاشمی عرب عجم ترک افغان نہیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا تقوی والے آ جاؤ، اور ادھر ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، اس میں عرب ہے، عجم ہے، افغان ہے، پٹھان ہے، ایرانی ہے، ترکمانی ہے، وہ پنجابی ہے، سندھی بلوچی ہے۔ وامتازوا، ایک طرف ہو جاؤ، کون؟ ایھا المجرمون، نافرمان ایک طرف، مجرم ایک طرف۔ این المتقون، تقوی والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جاؤ۔ این اہل الفضل، این اہل الصبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، این جیران اللہ، این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، این الصائمون، یہ اللہ کے اعلان ہوں گے قیامت کے دن۔ تو بھائیو، دنیا اور آخرت کی عزت کا معیار اسلام، کامیابی کا معیار اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، پورے، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، ایک گھر، ادخلوا فی السلم، مسجد کے اندر آ جاؤ، جیسے میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تشبیہ دی ایک گھر کے ساتھ، فی کا لفظ اسلام کو ایک گھر کے مشابہ بنا رہا ہے، اور گھر ہمیشہ بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ گھر بنانے کا یہی نقشہ شروع سے چلا رہا ہے، بنیاد لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت پہ جا کے وہ مکمل ہو کر رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام میں داخل ہو، گھر سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی 2 حدیثوں نے اس گھر کی وضاحت کر دی کہ یہ گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر یہ گھر ختم ہوتا ہے۔ ابتدا میں بنیاد ہے، انتہا میں چھت ہے۔ تو اسلام کے گھر کی ابتدا کیا ہے اور آگے جا کر اس کی انتہا کیا ہے، جہاں پر جا کر چھت پڑ جائے گی اور مکمل ہو جائے گا، اور تم اس میں پورے شامل داخل تصور کیے جاؤ گے، پھر تم اس قابل بھی ہوگو کہ اوروں کو بھی اپنے گھر میں بلا سکو۔ جب گھر کی چھت ہی نہ ڈلی ہو تو مالک مکان خود گھر میں منتقل نہیں ہوتا، اوروں کو کیسے بلائے گا کہ میرے گھر میں دعوت ہے؟ مکمل ہونے کے بعد بلایا جاتا ہے۔
تو ایک حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ نہ ہو تو اسلام کی نہ دیوار کھڑی ہوگی نہ چھت پڑے گی۔ یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی، بن نہیں سکے گی۔ 5 چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں، کلمہ تو یقینا سارے ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے، بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے، جو 15-20 لاکھ نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا، تو یہ ہو نہیں سکے گا۔ اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی۔ حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے۔ اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ہزاروں انسان جن پر حج فرض ہے اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں، وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں۔ جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے کل نماز، چلو ہم فرض کرتا ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں، 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو۔ 100 میں فرض کرو ایک آدمی ہے جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سارا باہر چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے یا ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، تو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تم ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا کرے گا، اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں،
ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے. جو اس امت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا، اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو. میں ادھر بھاگ جاتا ہوں، آپ ادھر بھاگ جاتے ہو. نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. دیکھنے میں نماز ہوتی ہے، حقیقت میں غفلت ہوتی ہے. دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے، حقیقت میں غفلت. دیکھنے میں سجدہ، حقیقت میں غفلت. دیکھنے میں التحیات، حقیقت میں غفلت. دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے، حقیقت میں غفلت. دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، حقیقت میں غفلت. تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے. عروہ بن زبیر کا پاؤں پھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا آیا. تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے. کہا تو کاٹ دو. کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا. جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے. کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تم پاؤں کاٹ دینا میرا. تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دیا اور اللہ اکبر. اب یہ جو پاؤں کاٹا جا رہا سن تو ہوتا نہیں تھا نا کہ پتہ نہ چلے پاؤں کاٹنا ہے. پھر پاؤں کاٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر نا اس کو زخم کو فوراً جلا دیتے تھے. تو کاٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ. یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے. کہا اللہ اکبر اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے پاؤں کاٹا ہے، پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا، پھر پٹی باندھی ہے. اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا، یوں بھی نہیں کیا. جب سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہنے لگے کاٹ لیا. کہا اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں تھی. پھر فرمانے لگے، انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں. کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. نمازی تو تھے، یہ نمازی نہ رہے. ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ اکبر تو پھر کائنات ان کے لیے صفر ہو جائے. یہ آدمی دیکھو نا، یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے. یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آ گیا. اس لیے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آ گیا ہوں. تو جو پڑھنے والے ہیں یہ غم بھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لیے. 35 سال 36 سال تبلیغ میں ہو گئے، ایک آدمی کو نماز کے لیے روتے دیکھا ہے. وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، کوئی صوفیاء میں سے نہیں تھا، جرنیل تھا، جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ. 15 سال ہم اکٹھے چلے، ہر مہینے 15 دن، ہر مہینے 15 دن. سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا. بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا. کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی. اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا. اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں. اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے. میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا. مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے. کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے. اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں. اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی
پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1، اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے، معاقب۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا، الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، پر کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا، یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں، یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ میری آپ والی نماز نہیں، یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سندائی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ پانچواں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ۔ یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھے، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور آ کر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تھوڑی سی سستی ہو نا،
थोड़ी सी सुस्ती हो तो सुन्नतें भी छोड़ रहे हैं, नफल भी छोड़ रहे हैं। तो वो मेरा भाई कहने लगा मेडिकली ये नामुमकिन है, जो इस आदमी ने किया है ये तिब की दुनिया में नामुमकिन है। जो कुछ हुआ है इसके कोई अंदर की और ताकत है जिससे ये हुआ है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। ये तो मैं जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो ये रोना है कि वो पढ़ते ही नहीं। मैं जो पढ़ता हूं, आप जो पढ़ते हैं, उस पे रोना रो रहा हूं कि ऐसी कमजोर है कि एक सजदा भी जिंदगी में ऐसा याद नहीं जो सिर्फ अल्लाह की ध्यान, तवज्जो, मोहब्बत में डूब के किया हो, एक सजदा। तो बुनियाद ही टूटी हुई है। ये बहुत बड़ी बुनियाद थी, क्योंकि ज़कात तो साल में एक दफा है, किसी पर फर्ज है किसी पर नहीं। हज जिंदगी में एक दफा फर्ज है, किसी पर है किसी पर नहीं। पर नमाज तो हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मर्द औरत पे फर्ज है। किसी लम्हे नमाज माफ नहीं सिवाय बेहोश हो जाए, उसकी आंखें झपक रही हों तो भी हुक्म है पढ़ो नमाज। कैसे? आंखों के इशारे से पढ़ो। तुस्तुर के किले पर 1 साल तक लड़ाई होती रही। 1 साल मुसलसल। जो हुर्मुज़ान, जो हजरत उमर के दौर में मुसलमान हुआ था, 1 साल हजारों उसमें नौजवान शहीद हुए। और एक रात मौका मिला पूरे 1 साल के बाद, तो कमंदे डाल के चढ़े हैं तो नमाज का वक्त दाखिल होता। हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने कमंदों पे लटके लटके नमाज पढ़ी, नमाज नहीं छोड़ी। अंदर में उतर गई थी उसकी हलावत और उसकी मिठास। अबू रेहाना एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सफर से वापस आए तो रात को बीवी के पास आए हैं। अब खलवत है, मियाँ बीवी हैं, कोई बूढ़े नहीं हैं, कोई बीमार नहीं है, दोनों को एक दूसरे से मुलाकात का शौक है। कहने लगे 2 नफल पढ़ लूं फिर बैठता हूँ। 2 नफल पढ़ लो। अल्लाह अकबर। 2 नफल जो शुरू हुए, फजर की अजान हो गई, 2 नफल नहीं खत्म हुए। अजान पे जाकर उस बंदे ने सलाम फेरा तो उनकी बीवी ने गुस्से में आ गई, कहा अबू रेहाना मुझे इतना थकाया तुमने, सारी रात अखियों में काट दी मैंने, मेरा कोई हक नहीं था, अल्लाह ने मेरा हक बनाया। कहा था लेकिन अल्लाह की कसम मैं भूल गया। कसम का कहने मैं भूल गया। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या कह रहे हो? खलवत में एक कमरे में कैसे भूल गए हो? इधर तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं, जमात में निकले हुए अब तो टेलीफोन साथ होते हैं। हेलो, क्या हाल है, क्या पकाया है, क्या खा रही हो? आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। ये तो चिल्ले में ये नहीं भूलती हैं, और वो अंदर कमरे में कह रहे मुझे याद नहीं रहा। फरमाने लगे, वो कहने लगी क्या कह रहे हो? कहने लगे जब मैंने नमाज की नीयत बांधी और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने इस तरह जन्नत और जहन्नुम आई हैं कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। नमाज पढ़ने वाले कभी परेशान नहीं होते कि या अल्लाह नहीं पढ़ी जाती जैसे तू चाहता है, मैं क्या करूं। ये बुनियाद बता रहा हूं, तो बुनियाद ही टूटी हुई है। इस मुआशरे पर कोई ये कहे कि हमें हुकूमत दो, हम इस्लाम कायम कर देंगे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है। ये ऐसा ही है कोई यूं कहे मुझे 5 साल का बच्चा दो, अभी से बालिग बना के दिखा देता हूं। ये बड़ी अहमकाना बात है। 10 बरस और इंतजार करोगे फिर जाके ये बालिग वाले निजाम में दाखिल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। कोई छू मंतर नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तरबियत के मराहिल से जब तक फर्द नहीं गुजरते, अफराद नहीं गुजरते, छू मंतर से, ताकत से, हुकूमत के जबर से दीन नहीं आ सकता। अंदर की शमा रोशन करनी है तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हुक्मरानों के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि वो दिल के दीप जला दें, नहीं हो सकता। वो तो जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको ये ईमान की रोशनी अता फरमाएगा। ये बुनियाद है। इस बुनियाद, अगर ये बुनियाद कायम हो गई, ईमान मुहकम हो गया, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतर जाए,
یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ یقین اندر میں اترے، لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے، اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے، کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، عزت بھی اوپر سے اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے، بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر، رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر، بیماری اور شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر۔ لا 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 لا، یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے صورت دی، اللہ نے تاثیر رکھی، جب چاہے گا تاثیر بدلے، جب چاہے گا شکل بدلے، متحرک کو بے جان کرے، بے جان کو وہ جاندار کرے، جاندار کی تاثیر بدل دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کو کھڑا کر دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے، اندھیروں میں روشنی کے چراغ بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے، من و سلوہ اتار دے، چھری کو کند کر دے، آگ کو گلزار کر دے، سمندر کی بفری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے، یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے، جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا، حوا کو پسلی سے نکال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے، حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ایک پھونک کے ساتھ کہاں نکاح، کہاں میاں بیوی کا ملنا، اور پھر نطفے کا ٹھہرنا، اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا، اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا، اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے، کہتا ڈرو نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس، تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے، کہتی تیرا دماغ خراب ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اکو بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ نکاح یا زنا یہ دو راستے ہیں اولاد کے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، قال کذالک، کہ ہو جائے گا، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا، ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹیں، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بازو، سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں، یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے، ادھر پھونک پڑی فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملتہ، ادھر حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ تو فرشتہ پھر آ گیا، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا، کلا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتہ نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا۔ انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا، اسی نے تجھے بن مرد کے
بن بیاہ ہے تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحملہ، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ فاتت به قومها تحملہ، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی، اور کہیں چھپ جاتی۔